الدين عند الله الإسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، السلام علیکم. پروگرام اسلام نظام حیات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فاروق احمد الحسینی، اپنے مہمان حضرت علامہ راغب حسین نعیمی کے ساتھ. آج ہمارے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ جو قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے اس پر علامہ نعیمی صاحب گفتگو فرمائیں گے. اس کے متعلق جو سوالات ہیں، اس کی اہمیت ہے، اس پہ روشنی ڈالیں گے. چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف. جی علامہ صاحب، سورہ فاتحہ کے متعلق آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. بہت شکریہ جناب فاروق صاحب. ناظرین اکرام، آج کا یہ ہمارا پروگرام سورۃ الفاتحہ کے معانی، اس کے مفاہیم اور اس کے مختلف امور کے حوالے سے ہے. سورہ فاتحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو شروع کر رہی ہے. کلام مجید کی سب سے پہلی صورت ہے. اس صورت میں 7 آیات ہیں، 25 کلمات ہیں، 123 حروف ہیں. یہ وہ سورہ ہے جو نہایت ہی دل آویز اور دل نشیں پیرائے میں اپنے مطالب کو بیان کرتی ہے. اس سورہ نے اس کتاب کا آغاز کیا جس نے تاریخ انسانی کے رخ کو موڑ دیا. سورہ حمد اگر اس کے مضامین کی طرف نگاہ ڈالیے تو اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا سے کلام مجید کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ تعالی کی رحمان و رحیمیت کو بیان کیا جا رہا ہے. خالق و معبود کے ملکیت کل کا اظہار اسے جزا کے دن کا مالک بنا کر کیا جا رہا ہے. یہ 3 ابتدائی آیات براہ راست اللہ عز و جل کے حوالے سے موجود ہیں. تو اگلی 3 آیات ان کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہے. ان کا تعلق اس بندے سے ہے جس نے اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا معبود برحق بنایا. اور اللہ تعالیٰ کی جو عبودیت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کو جو اپنا معبود بنانا ہے، اس کے حوالے سے آغاز ہی یہاں سے ہو رہا ہے کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. گویا استعانت اور عبادت کا جو مرجع حقیقی ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کی جا رہی ہے کہ اے میرے مولا، اے میرے خالق، میں گناہ گار ہوں، سیاکار ہوں، خطا کار ہوں، مجھے سیدھے راستے پر چلا، اور یہ وہ راستہ ہو جس پر تو نے پہلے اپنے ان بندوں کو چلایا جن پہ تو نے انعام کیا ہوا ہے. مجھے اس راستے پہ مت چلا جو ان لوگوں کا ہے جو گمراہ ہو چکے ہیں، جن پہ تیرا غضب نازل ہوا ہے. دیکھیے کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اوصاف حمیدہ ہیں ان کا تذکرہ بھی کیا گیا. بندے کے اپنے تذلل کو بیان کیا گیا کہ اس نے عبادت کرنی ہے، اس نے اپنے آپ کو جھکانا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کے آگے جھکانا ہے. اور پھر جب استعانت اور جب ہدایت کی طلب کرنی ہے تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہدایت وہ والی مانگنی ہے، استعانت وہ طلب کرنی ہے جو اس نے اپنے پہلے ان بندوں پر جن پہ اس نے انعام کی، جو اللہ تعالیٰ کے وہ بندے کہلائے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے چن لیا. جس طرح ان پہ اللہ نے اپنی نعمتوں کا انعام کیا، یہ دعا کرتے ہوئے اے اللہ
ہمیں بھی ان تمام نعمتوں سے سرفراز کر دے جو تو نے اپنے ان خاص بندوں پر کی۔ ناظرین اکرام، سورہ فاتحہ کے ساتھ کلام مجید کی ابتدا ہوتی ہے اور لفظ الحمد سے لے کے ولضالین تک یہ تمام کی تمام جو آیات مبارکہ ہیں، جن تمام کو ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں، یہ در حقیقت پوری اس کتاب ہدایت کا خلاصہ آغاز میں ہی بیان کر دے رہی ہے۔ اسی لیے اس کو ہم ام الکتاب بھی کہتے ہیں، یعنی جو اس کتاب کے اندر ہدایات کو بیان کیا گیا ہے ان کا نچوڑ، ان کا خلاصہ اس سورہ فاتحہ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، راغب نعیمی صاحب سورہ فاتحہ کے متعلق گفتگو فرما رہے ہیں کہ اس میں حمد باری تعالیٰ بھی ہے، اس کے مالک و مولا ہونے کا ذکر بھی ہے، اس سے کس طرح استعانت و مدد مانگنی چاہیے، اس کے نیک اور محبوب بندے کون سے ہیں، اور جن پہ غضب کیا گیا ان سے پناہ مانگی گئی۔ پروگرام جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، لوٹتے ہیں اس وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام اسلام نظام حیات میں وقفے کے بعد سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے سورہ فاتحہ، جو قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے جس سے قرآن مجید کا آغاز ہوا۔ علامہ راغب حسین نعیمی صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈال رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور علامہ راغب نعیمی صاحب اب ہمیں اس کے فضائل بتائیں گے کہ سورہ فاتحہ کی فضیلت، فضائل، اس کے فوائد جو ہیں وہ کیسے ثابت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بہت سے فضائل صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائے، جن میں سے دو کا تذکرہ آج میں ناظرین اکرام سے کروں گا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ حدیث جو میں بیان کرنے لگا ہوں امام ترمذی نے حدیث کی کتاب الجامع لترمذی میں جمع کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ فاتحہ نازل کی گئی ہے، اس کی مثل تورات و انجیل میں کبھی بھی کوئی صورت نازل نہیں کی گئی، یعنی جن مطالب اور جن مفاہیم اور جن معانی کو یہ صورت لیے ہوئے ہے، ہمیں دیگر الہامی کتب میں ان مطالب اور ان معانی پر مشتمل کوئی بھی سورہ نظر نہیں آتی ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عباس یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ جبریل امین نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے قبل نہیں کھلا تھا۔ اس دروازے میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہا، اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج اللہ کی طرف سے آپ کو دو ایسے نور دیے گئے ہیں جو اس سے قبل کبھی بھی کسی بھی امت کو، کسی بھی نبی کو نہیں دیے گئے۔ اور وہ دو نور کیا ہیں؟ ایک نور سورۃ الفاتحہ کی آیات مبارکہ ہیں، اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیات مبارکہ۔ تو بنیادی طور پر یہ سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات یہ ایسے نور کہلائے گئے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کوئی بھی نبی مشرف نہ ہوا۔ یہ سورۃ الفاتحہ جو مکی صورت کہلاتی ہے، اور اغلب یہی ہے، اکثر مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ اس کا جو نزول ہوا ہے وہ مکہ میں ہوا ہے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ یہ مکی صورت بھی ہے، یہ مدنی صورت بھی ہے، اور اس کا نزول 2 دفعہ ہوا۔
دونوں طرح کی روایات ہمارے سامنے ہیں، لیکن زیادہ یہی کہا جاتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور جو واقعہ پیش آیا اس کا تعلق بھی اسی صورت کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، علامہ راغب نعیمی صاحب سورہ فاتحہ پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈال رہے ہیں، اور آپ بتا رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، اور آپ سے پہلے اس طرح کی کوئی بھی سورہ جو معنی میں نور ہے، جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ نور کسی بھی نبی یا رسول کو عطا نہیں کیا گیا۔ سورہ فاتحہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے۔ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، پروگرام اسلام نظام حیات میں ایک مرتبہ پھر سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ آخری مرحلہ سوال و جواب کا ہوتا ہے۔ علامہ راغب نعیمی صاحب، سورہ فاتحہ کے اور بھی نام ہیں، اس بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کچھ آگاہی فرمائیں۔ جی، سورہ فاتحہ کے کم و بیش 25 کے قریب دیگر اسماء کا بھی ذکر ہمیں اصول تفسیر کی کتب میں ملتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ کو سورہ حمد بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تمام تر حمد کو بیان کیا گیا۔ صحیح۔ اسے ام الکتاب بھی کہا گیا، اسے ام القرآن بھی کہا گیا، اسے فاتحۃ الکتاب کہا گیا کہ یہ قرآن کریم کے سربستہ رازوں کی کلید بنتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اسے سورۃ الصلاۃ کہا گیا کہ کلام مجید میں جو سورہ فاتحہ ہے اس کی تلاوت ہر نماز میں کی جاتی ہے۔ صحیح۔ سورہ کنز کہا گیا، سورہ وافیہ کہا گیا، سورہ واقعہ کہا گیا، سورہ رقیہ کہا گیا، سورۃ الشفا کہا گیا۔ ماشاءاللہ۔ بے شمار اس کے نام، اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ زندگی کے تمام امور میں یہ شامل حال نظر آتی ہے۔ سبع مثانی کے حوالے سے آپ گفتگو فرمائیں گے کہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سورہ سبع مثانی ہے۔ جی۔ سبع کا مطلب ہوتا ہے 7، چونکہ اس میں 7 آیات ہیں تو سبع کا جو تعلق ہے ان 7 آیات کے ساتھ ہے۔ مثانی کے حوالے سے ہمارے سامنے 2-3 آراء ہیں۔ صحیح۔ مثانی یا تو ثنا سے نکلا ہے جس کا مطلب تعریف ہے کہ اس میں اللہ کی تعریف کو بیان کیا گیا تو اسے سبع مثانی کہا گیا، یا یہ تثنیہ سے ہے، اور تثنیہ کا مطلب ہے 2 بار، دوہرا، یعنی اس کا نزول چونکہ 2 بار ہوا۔ جیسے آپ نے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ یہ مکی سورہ بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ جی، یعنی 2 مختلف مواقعوں کے اوپر سورہ مبارکہ کا نزول ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس کو سبع مثانی کہا گیا۔ یا اس لیے سبع مثانی کہا جاتا ہے کہ نماز کی ہر رکعت کے اندر اسے بار بار دہرایا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کو سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس سورہ کی آخری آیات میں ہدایت یافتہ، انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے پروردگار ہمیں راستہ دکھا دیجئے ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے اپنا انعام کیا۔ صحیح۔ گویا ہمارے سامنے راہ ہدایت وہی ہوگا جو ان لوگوں کا ہوگا جن لوگوں پہ اللہ نے انعام کیا ہے۔ صحیح۔ اور خود قرآن کہتا ہے کہ جو میرا انعام ہے، جو اللہ کا انعام ہے، جی۔ وہ نبیین پہ ہوتا ہے، وہ صالحین پہ ہوتا ہے، وہ شہداء پہ ہوتا ہے، وہ صلحاء پہ ہوتا ہے۔ یہ 4 وہ شخصیات ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہوتا ہے، نبیوں پر اور اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان پر، شہداء پہ اور صلحاء پر۔ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کے راہ پر ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چلائے گا۔ اور یہ کون ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، اصحاب مصطفیٰ ہیں، اہل بیت ہیں، اولیاء کرام ہیں۔ یہ وہ صلحاء ہیں، یہ وہ شہداء ہیں، یہ وہ صدیق ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے، اور ہم اس بات کی اللہ تعالیٰ سے التجا اور دعا کر رہے ہیں، اے پروردگار
جس طرح تو نے ان پہ اپنا انعام کیا اور جو ان کا راستہ تھا ہمارے لیے بھی اس راستے کو منتخب فرمائیے، ہمیں بھی توفیق دیجیے کہ ہم اسی راستے کے اوپر چلیں۔ ہدایت یافتہ لوگوں کا، ہدایت یافتہ اور لوگوں انعام کا یافتہ لوگوں کا راستہ جو ہے۔ علامہ صاحب، قرآن مجید کی مختلف آیات کو پڑھ کر جو ہے یہ دم کیا جاتا ہے، سورہ فاتحہ کے متعلق کوئی ایسی چیز ثابت ہے؟ جی، سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے جی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جسے امام دارمی نقل کر رہے ہیں کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس میں شفا ہے ہر بیماری کے حوالے سے، یعنی موت کو ایک طرف رکھ دیجئے، اس کے علاوہ جتنی بھی بیماریاں ہیں چاہے ان کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہے یا اس کے جسم کے ساتھ ہے، اس میں اس کے جسم اور اس کے روح دونوں کے لیے شفا موجود ہے۔ اور صحابہ کرام کا اور صلحاء کا اور اولیاء کرام کا یہ وتیرہ اور طریقہ کار رہا ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ دم کیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، راستے میں آتے ہوئے کچھ لوگوں نے ہمیں دم کرنے کے بارے میں کہا تو میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے ان پہ دم کیا۔ انہوں نے صحت یابی کے بعد مجھے کچھ جانور تحفتاً پیش کیے، میں نے ان سے انکار کر دیا، کیا مجھے بتائیے کہ میں ان کو لے لوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں تم انہیں لے لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اگر دم کے معاوضے میں کوئی آپ کو ہدیہ تحفہ پیش کرتا ہے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں؟ بات معاوضے کی نہیں ہے، معاوضہ تو مطلب ہو گیا کہ دم اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم اس کے عوض میں طلب کر رہے ہیں، معاوضہ ہم یہاں پہ نہیں کہیں گے۔ ایک آدمی اگر اپنی مرضی سے اور اپنی خوشی سے کوئی چیز پیش کر رہا ہے اور اگر وہ تحفتاً پیش کر رہا ہے تو وہ لینے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ حدیث مبارکہ تو تحفے کے لینے اور دینے کو پسند کرتی ہے کہ تحفہ لیا کرو، تحفہ دیا کرو، یہ آپس کی محبت کو بڑھاتی ہے۔ بیماریوں میں شفا کے حوالے سے کہ سورہ فاتحہ میں سوائے موت کے سبھی بیماریوں کا علاج ہے، اس کی کچھ وضاحت فرمائیں گے آپ؟ سورہ فاتحہ جو ہے سورہ شفا ہے، اور شفا کا مطلب ہوتا ہے بیماری سے نجات ملنا، بیماری سے نجات کو شفا کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو اس سورہ میں شفا موجود ہے، اس سورہ کو پڑھ کر پھونک دیا جائے، کسی مایا چیز پہ پڑھ کے پھونک دیا جائے، کسی ایسی چیز پہ جو کہ کھانے والی ہے اس پہ پڑھ کے پھونک دیا جائے اور بغرض شفا اس کو کھایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ سے یہ امید کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے سے، اس کی وجہ سے وہ شفا جو ذہن میں ہے اسے دے دے گا، اسے مستفیض فرما دے گا۔ علامہ صاحب، نماز میں سورہ فاتحہ کا تکرار ہے، ہر رکعت میں جو ہے ادا کرنی پڑتی ہے، اتنی اہمیت جو ہے یہ نماز کے حوالے سے، اس پہ کچھ گفتگو فرمائیں آپ۔ نماز میں ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کو لازم قرار دیا گیا، اس کی حیثیت واجب کی ہے۔ سورہ فاتحہ کی ہر آیت الگ الگ واجب کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے ہم اس کی آیت کو دوبارہ نہیں دہراتے، اگر ہم دوبارہ دہرائیں گے تو تکرار واجب لازم آ جائے گا اور تکرار واجب سے سجدہ سہو ادا کرنا پڑتا ہے۔ سورہ فاتحہ اگر ایک آدمی اکیلا تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا، اگر امام نماز پڑھا رہا ہے، سری نماز ہے، جہری نماز ہے، دونوں صورتوں میں امام سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا، جبکہ مقتدی سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرے گا، وہ خاموش کھڑا رہے گا، اور جو امام کی تلاوت ہے وہی وکیل کی صورت میں ان تمام مقتدیوں کی طرف سے کفایت کر جائے گی۔ ناظرین، سائنس نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ جب پانی پہ سورہ فاتحہ یا قرآن مجید کی کوئی سی بھی آیت پڑھ کے دم کیا جاتا ہے اور بیمار پی لیتا ہے تو اسے شفا ملتی ہے، اس کی تاثیر، اس کا اثر جو ہے وہ پانی میں بھی ہوتا ہے، اور جب انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے وہ پانی تو وہ شفا اور صحت کا باعث بنتا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اپنے میزبان فاروق احمد الحسینی اور علامہ راغب حسین نعیمی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔